بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تعمیر معاشرہ انسٹیٹیوٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے حافظ احسان اللہ مجاہد۔ ناظرین، آج پھر ہم معاشرے کی تعمیر کا درد لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف تعمیر معاشرہ ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری اصلاح ہو، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری زندگی اللہ کی بندگی میں گزرنی چاہیے۔ آج ہم جس عنوان پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ گزشتہ لیکچر کا اگلا حصہ ہے، اگلا پورشن ہے، اور وہ ہے بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کو اپناتے ہوئے یہ کنڈیشن رکھنا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے نکاح کرو تاکہ میرے بچے تم سنبھال سکو، لیکن تم اپنے بچوں کو لے کے نہیں آ سکتی۔ نبی علیہ السلام نے ماں کو بچوں سے جدا کرنے کو اچھا محسوس نہیں کیا، اچھا نہیں سمجھا، بلکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ پرندہ چڑیا کا بچہ جب گھونسلے سے ایک صحابی رسول نے اٹھایا تو جب چڑیا چہچہاتی پھر رہی تھی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کس نے اس چڑیا کو دکھ دیا ہے، کس نے اس کے بچے کو اٹھایا ہے؟ ایک صحابی رسول عرض کرتی ہیں آقا میں نے اٹھایا ہے۔ فرمایا کہ اس کی ماں کو دکھ نہ دو، اس کے بچے کو وہاں رکھ دو۔ یعنی کہ ماں کو دکھ دینا اگرچہ وہ پرندے کی ماں کیوں نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک روایت ہے کہ مرد کہتا ہے میں شادی کروانا چاہتا ہوں اس لیے تاکہ میرے بچے کو یہ سنبھال سکے۔ جب کہا جاتا ہے جی اس خاتون کے بچے ہیں تو کہتا ہے کہ سوری میں شادی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے بچے میں نہیں پال سکتا۔ ابھی کیوں ایسا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ ماں کو اپنانا چاہتے ہیں آپ اس کے بچوں کو کیوں نہیں اپناتے؟ اگر آپ ماں کو اپنانا چاہتے ہیں اس کے بچوں کی تربیت کا کیوں آپ بیڑا نہیں اٹھاتے؟ تو میں صحابہ کرام کے دور سے یہ 3-4 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، انہی واقعات سے منسلک ہیں جو واقعات آپ کو میں نے گزشتہ اپنے لیکچر میں بیان کیے تھے۔ نمبر 1، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا نکاح اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوا تھا، ذرا غور کریں، سیدہ ام سلمہ کا نکاح اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہوا تو اس میں اللہ کے پیغمبر نے سیدہ ام سلمہ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ساتھ لی تھیں اور ان کی تربیت کی تھی۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی زیر سرپرستی ان 4 بچوں کی، 2 بیٹوں کی اور 2 بیٹیوں کی خود تربیت کی۔ سیدہ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمیلہ بنت عبداللہ، شادی ہوئی سیدنا حنظلہ بن ابی عامر سے، وہ بتایا کہ شہید ہو گئے۔ ہماری یہ پچھلے ایپیسوڈ میں بات ہوئی تھی، ان کی شہادت کا واقعہ بیان کیا تھا۔ وہ شہید ہو گئے، ان سے اللہ نے بیٹا دیا عبداللہ۔ اب یہ عبداللہ سیدہ جمیلہ کے پاس ہے تو شادی کرواتی ہیں ثابت بن قیس۔ جب وہ نکاح کرتی ہیں ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عبداللہ کو ساتھ اپناتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں۔ ثابت بن قیس سے بیٹا ہوتا ہے، اس کا نام ہے محمد۔ ثابت بن قیس سے جب ڈیورس ہوتی ہے تو مالک بن دخشم، ان سے سیدہ جمیلہ کی شادی ہوتی ہے تو وہ بچے ساتھ ہی ہیں، بچوں کو ساتھ وہ اپنا رہے ہیں، بچوں کے ساتھ تربیت کر رہے ہیں، ان پہ خرچہ کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام نے اس چیز کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ آپ بچوں کو ماں سے جدا کر دیں۔ پھر مالک بن دخشم کے اللہ کے پیارے ہونے کے بعد اللہ نے بیٹی دی فریہ، اس بیٹی کو بھی مالک بن دخشم اللہ کو پیارے ہوتے ہیں تو ان سے شادی کرواتی ہیں سیدنا خبیب۔ اب یہ خبیب فریہ کو بھی، عبداللہ کو بھی، محمد کو بھی ساتھ لیتے ہیں، ان کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیوی ہیں حضرت جعفر بن ابی طالب کی۔ جعفر بن ابی طالب جب شہید ہوتے ہیں تو ان سے نکاح کرواتی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے یعنی کہ سیدہ اسماء بنت عمیس سے ابو بکر صدیق کے اولاد جو پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے محمد بن ابی بکر، وہی محمد بن ابی بکر جس کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہے کہ یہ فاسق انسان تھا میرا بھائی لیکن یہ فاسق انسان ہے، جس کو کس نے آج تک صحابہ کرام میں شامل نہیں کیا، وہ محمد بن ابی بکر۔ اور سیدہ اسماء بنت عمیس کی جب حضرت ابوبکر صدیق کے بعد، سیدنا ابوبکر صدیق کے بعد جب شادی ہوتی ہے سیدنا علی کے ساتھ تو یہ محمد بن ابی بکر کی پرورش کون کرتا ہے؟ حضرت علی کرتے ہیں۔
حضرت علی اس کی تربیت کرتے ہیں. تو یہ اسلام کا حسن ہے. سیدہ عاتکہ کو دیکھیں نا آپ کہ جب بھی نکاح ہوتا ہے اگلے شوہر کے پاس جاتی ہیں، یا جب ڈیورس ہوتی ہے، پہلے ڈیورس ہوتی ہے، پھر شہید ہوتا ہے شوہر، پھر شہید ہوتا ہے، پھر شہید ہوتا ہے. یہ تمام جو معاملات ہیں بچے ساتھ ہی اگر لے کے جاتے ہیں. تو میں معاشرے کے مردوں سے درخواست کرتا ہوں، آپ میں ہر شخص دوسری تیسری چوتھی شادی کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن آپ اس شادی کے ساتھ اس کے بچوں کو اپنانے کی تمنا کیوں نہیں رکھتے؟ کیوں آپ ماں کو بچوں سے جدا کر لیتے ہیں؟ کیوں آپ کو احساس نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو پرندے کو بھی اس کی ماں سے جدا کرنے کی اجازت نہیں دی، آپ انسان کو ماں سے کس طرح جدا کر سکتے ہیں؟ نکاح کو فروغ دیں لیکن انسانیت کو بھی ساتھ فروغ دیں. نکاح 2 کریں، 3 کریں یا 4 کریں، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے. میں پھر کہتا ہوں کہ 2 3 4 نکاح کرنا مضبوط لوگوں کا کام ہے. کمزور اعصاب کا مالک 2 نکاح نہیں کروا سکتا. یعنی کہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو بچوں کو ساتھ اپنائیں تاکہ یہ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کے راستے ہموار ہو سکیں. ان کو پتہ ہو کہ اگر میں شادی کرواؤں تو مجھے پتہ ہے کہ میرا ہسبینڈ جو ہوگا وہ میرے بچوں کی تربیت بھی کرے گا، ان پہ خرچ بھی کرے گا، ان کی تعلیم و تربیت کے خرچے بھی اٹھائے گا، ان کے کھانے پینے کے خرچے اٹھائے گا. وہ پھر محنتیں مزدوریاں نہیں کرے گی، فیکٹری میں جا کے کام نہیں کرے گی، اور دوسرے غیر مردوں کی آنکھوں کی ہوس کا نشانہ نہیں بنے گی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت اگر زنا سے بچتی ہے تو 100 مرد زنا سے بچتا ہے. ایک عورت اگر زنا سے بچتی ہے تو 100 مرد زنا سے بچتا ہے. تو آپ ایک عورت کو بے حیائی سے بچائیں، اللہ آپ کو بہت اجر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.